حادثہ ہو چکا، مرنے والے چلے گئے اور بالکل بے قصور گئے۔ جو سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے گئے تھے، ان کے ساتھ ایسا اندھا کام کرنا اور مذہب کے نام پر کرنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، کشمیر کے پہلگام میں آتنکوادی حملہ ہوا۔ حملے میں 25-26 سے لے کر 30 افراد تک کی مرنے کی خبر آ رہی ہے۔ ان کی موت، یہ حملہ یقیناً قابل مذمت ہے اور قابل افسوس بھی ہے۔ اس ویڈیو میں امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا بیان آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ بیان اہم اس بنا پر ہے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب توجہ دلا رہے میڈیا والوں کو۔ کس بات پر؟ میڈیا والے جو بار بار دھرم پوچھ کر کے مارا، اس بہانے سے ہندوستانی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس پر مولانا مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی پوائنٹ کی باتیں بتا رہے ہیں۔ ان اہم پوائنٹ کو آپ کو سننا ہے، غور سے سننا ہے اور توجہ دینا ہے کہ اگر انہوں نے دھرم پوچھ کر کے مارا ہے، حملہ کیا ہے، تو پھر اس میں مودی کا نام کیوں آیا؟ 3 مسلمان کیوں مارے گئے؟ اور اگر مسلمانوں کی سازش تھی تو یہ بتائیے، وہ 3 مسلمان جو مارے گئے ہیں، ان حملہ وروں سے ہندوؤں کو بچا رہے تھے، بچانے میں مارے گئے ہیں، وہ ہندوؤں کو بچا رہے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وہاں پر یہ حملہ ہوتا ہے، اب تو ٹورسٹ کا آنا جانا بند ہو گیا۔ ان کے آنے جانے کی وجہ سے ہی کشمیر کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، آمدنی ہو رہی تھی۔ ان کی معیشت پر، ان کی آمدنی پر فرق پڑے گا، تو کیا کوئی شخص اپنے پاؤں پہ کلہاڑی جان بوجھ کر کے مارے گا؟ اپنی ارتھ ویوستھا کو برباد کرے گا اپنے ہاتھوں سے؟ یہ تمام مین پوائنٹس ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کے اس قیمتی بیان کو آخر تک آپ حضرات ضرور سنیں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ پسند آنے پر لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ میں تو دلی ہی میں تھا، رات 10 بجے کے قریب مجھے ایک صاحب نے بتایا، میرے پاس واٹس ایپ بھی نہیں ہوں، میں دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی اور میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ بہت دنوں کے بعد ایسا حادثہ ہوا۔ حادثہ ہو چکا، مرنے والے چلے گئے اور بالکل بے قصور گئے۔ جو سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے گئے تھے، ان کے ساتھ ایسا اندھا کام کرنا اور مذہب کے نام پر کرنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک حادثہ تو ہو گیا، اور ہم اب کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں جو بالکل بے قصور ہیں، انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے وہاں کی سیاست سے۔ کسی کا اگر اختلاف ہے تو گورنمنٹ سے اختلاف ہے۔ یہ سارے ہندوستان کے لوگ جو مل کر کے جاتے ہیں وہاں سے تفریح کے لیے، اور یہ سمجھ کر جاتے ہیں کشمیر میں امن ہے، نہ کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو لے کر کے نہ جاتا۔ ان کے ساتھ کسی جگہ ایسا معاملہ کرنا، اور میں کیا کہوں کہ کرنا اور کر کے نکل جانا، نہ کسی پر پکڑ ہوئی، نہ کوئی گرفتار ہوا، نہ یہ معلوم ہوا کہ کن لوگوں نے کیا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن ان حالات کے اندر کشمیر کے ان کا اس بدنیتی کے لیے آنا اور کام کا کرنا جو قابل نفرت ہے، اور کر کے پھر نکل جانا، کسی کا نہ پکڑا جانا، یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سوچنا چاہیے، مگر کیا کہا جائے، میری سمجھ میں بات نہیں آتی کیا ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ رخ ہے کہ اس کے اندر 3 مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان وہی ہیں جو سیر و تفریح میں جانے والوں کی مدد کرتے ہیں، گھوڑے پر ان کو لے جاتے ہیں، ان کو راستہ بتلاتے ہیں، ان کو دکھلاتے ہیں، ان کی روٹی روزی اس سے لگی ہوئی ہے۔ ان تینوں کی موت بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے ان لوگوں کو بچانے کے لیے ان کا مقابلہ کیا۔ اور مجھ سے لوگوں نے یہ کہا کہ ایک آدمی یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بندوق چھین رہا ہے ان سے، اور انہوں نے اس کے سر پہ گولی مار دی۔ یہ ایک تصویر کا رخ ہے کشمیریوں کی۔ دوسرا رخ تصویر کا یہ ہے کہ انہوں نے عام طریقے کے اوپر مسجدوں سے اعلان کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ دوسرا رخ ہے۔ تیسرا رخ یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے اس عمل کے خلاف سڑکوں پر نکلے اور نکل کر احتجاج کیا اس کے خلاف۔ اگر ایک طرف اس ظلم کی بات میرے دل و دماغ کو بیٹھال رہی ہے تو دوسری طرف کشمیریوں کا یہ عمل بھی مجھے ہمت دے رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں کشمیر کے اندر وہ بھائی چارگی جو کشمیر کا ایک امتیاز ہے ہزاروں سال سے، وہ پھر کشمیر کے اندر آئے گی۔ اور بہرحال اس پہلو کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے کہ جو 3 لوگ گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کے نام کے اوپر جو کچھ ہوا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہب یہ نہیں کہتا کہ جو تمہارا مذہب ہی نہیں تم اس کو قتل کر دو۔ یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، اس سے زائد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور اس کے اندر رخ ہے۔ ایسے میں کشمیریوں کے ساتھ گورنمنٹ کو اپنے معاملات آگے بڑھا کر کے ان کی اس ہمدردی جو انہوں نے جس کا مظاہرہ کیا ہے اس کی قیمت کو سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ جس سے ان کے اس پہلو کے اندر گورنمنٹ یہ سمجھے کہ ان کو اپنے ساتھ لے۔ اس لیے کہ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اس طرح کے دہشت گردی کے معاملات میں کشمیریوں کو ساتھ لے کر اگر آپ چلیں گے تو بڑی جلدی ان کی مدد کر سکیں گے اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ سکیں گے آپ، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کی گلے تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکے گا، ورنہ تو یہ تو کسی وقت بھی کھڑے ہو کے کہیں بھی دوبارہ پھر کر دیں گے۔ اس سے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ کشمیریوں کی روٹی روزی بھی انہی لوگوں سے جڑی ہوئی ہے جو ساری دنیا سے آتے ہیں۔ روٹی روزی کے دروازے بند ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ ان کے اس وقت اس جذبے کو ہاتھ میں لے کر کے اور اس طرح کے مسائل کے اوپر دروازے بند کرنے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت کے اندر مدد مل پائے گی گورنمنٹ۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مہیلا ہے جس نے بتایا ہے اور بچے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے باقاعدہ نام پوچھا، اور جب ان کو بتایا گیا مطلب جو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہندو اگر نام پتہ چلا تب انہوں نے گولی ماری۔ ہاں۔ تو یہ دہشت گردی جس حساب سے میں اس کے ساتھ ہی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 3 مسلمان بھی ان ہندوؤں کی طرف سے یعنی ان کا ساتھ دیتے ہوئے اور ان دہشت گردوں کے ساتھ سے بندوق چھینتے ہوئے انہیں اسی بنیاد کے اوپر تو یہ تھی دہشت گردوں کا معاملہ یہ ہے، لیکن یہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کا معاملہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہے، وہ ان کے ہمدرد ہیں، اور اسی ہمدردی میں انہوں نے جان دے دی۔ یعنی یہ بھی ایک پہلو ہے، اس پہلو کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اسی پہلو کے اندر اگر ان کے ہاتھ کو آپ پکڑیں گے تو دہشت گردی کا دروازہ بند ہو سکے، ورنہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس مہیلا کو یہ کہا کہ مطلب اس کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تمہیں گولی نہیں ماریں گے، جا کے مودی کو بتانا تھا۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کا مطلب تو کھلی ہوئی سیاسی مسئلہ ہے، یہ تو سیاست ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کدھر سے ہو رہا ہے، اس کا پتہ لگنا چاہیے اور بڑی باریکی سے دیکھنا چاہیے۔ جب تک آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں کرنے والے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، تب تک آپ اس کے دروازے کو بند نہیں کر پائیں گے۔
लश्कर तैयबा जो है उसकी विंग है TRF, उसने इसकी जिम्मेदारी ये तो हर जगह कहते हैं लश्कर तैयबा। क्या है, मैं कहता हूँ लश्कर तैयबा है या कोई भी है चूल्हे बहार में जाए, उसकी आखिरी हद तक पहुँचो और सही पहुँचो, पकड़ो और इस दरवाजे को बंद करो। नए मुल्क में सियाहत और सैर तफरी का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, आप उसे बंद कर देंगे और एक हिस्सा है मुल्क का जिस हिस्से के अंदर आप अमन कायम नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बहुत ख़राब बात है। वहीं पाकिस्तान के एक जिम्मेदार वो हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हो सकता है इस पर भी गौर कीजिए, वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा अटैक देखा जा रहा है, जो देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पर्यटक घूमने जाता था, आज तक पर्यटक के ऊपर कभी इस तरह का चीजें नहीं। और ये भी एक पहलू है, मेरी मालूमात ये है कि जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, उन्होंने ये पेशकश की, उन लोगों को गए वहाँ से निकाला और ला करके शहर के अंदर, और यहाँ तक बात कि आप न घबराएं, हम आपको अपनी गाड़ियों में लेकर के चलेंगे, और वहाँ से लेकर के चले हैं वो लोग। आम कश्मीरी के इस एहसास की कदर व कीमत करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आम लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जो 7 नाम आए हैं अभी, आतंकवादियों के 7 नाम आए हैं, उनमें से कुछ की फोटो भी जारी है। मैं नहीं कुछ जानता, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हैं उसमें कुछ, और कुछ कह रहे हैं कि कश्मीर के वहीं के भी कुछ लड़के हैं। सब हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूँ ना, मुझे इसका इल्म है। लेकिन बहरहाल कश्मीरियों का अपना मामला इस मसले के अंदर बहुत साफ और काबिल कदर है मेरे नज़दीक। अमन अमान की आखिरी हद तक पहुँचने के लिए इसके कदर को पहचानना